نہیں نہیں، یہ جزا اور سزا کا جہان نہیں ہے، یہ عمل کا جہان ہے۔ عمل انکم اليوم فی دار العمل ولا حساب وانتم غدا فی دار الحساب ولا عمل۔ آج تم عمل کے جہان میں ہو، حساب کوئی نہیں، کل تم حساب کے جہان میں جاؤ گے، پھر وہاں عمل نہیں ہو سکے گا۔ وکل نفس بما کسبت رہینۃ، پھر تم اپنے عمل کے حصار میں آ جاؤ گے، گھیرے میں آ جاؤ گے، اور تمہاری بدعمالیاں تمہیں پکڑ لیں گی، تمہیں چاروں طرف سے وہ نکلنے نہیں دیں گی۔ تم کہو گے میں بھاگوں تو جواب آئے گا این المفر، اب نہیں بھاگ سکتے۔ تم کہو گے میں چھپ جاؤں تو جواب آئے گا لا تخفى منکم خافیہ، اب نہیں چھپ سکتے۔ تم کہو گے میں لڑ کے راہیں بنا لوں تو جواب آئے گا فانفذوا، آج نکل کے دکھاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، آج تمہیں طاقت نہیں کہ تم نکل کے دکھاؤ۔ جزا سزا کا جہان شروع ہو گیا، عمل کا جہان ختم ہو گیا۔ اب یہاں کھرا کھوٹا الگ، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج مجرم اور محرم الگ ہوگا۔ وہ دنیا تھی جہاں زکریا علیہ السلام دو ٹکڑے کر کے پھینک دیے گئے، اور وہ دنیا تھی، بیٹا باپ کے ساتھ کیا ہوا؟ چیر دیا گیا۔ بیٹے کے ساتھ کیا ہوا؟ یہودی بادشاہ کے دربار میں لٹایا گیا اور ہاتھ پاؤں باندھ کے ایسے ذبح کیا گیا جیسے بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے، گردن کو الگ کر دیا گیا اور دھڑ کو الگ کر دیا گیا۔ اتنا عظیم الشان نبی، اس کا سر تن سے دھڑ سے جدا اور گردن الگ کر دی، بکرے کی طرح ذبح۔ ولید بن عبد الملک نے دمشق میں جامع مسجد کی بنیاد رکھی۔ وہ مسجد بھی ایک عجوبہ ہے، آج بھی قائم ہے، اسی پر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اس کے مینار پر۔ اس کی جب بنیادیں کھودی گئیں تو ایک صندوق نکلا، صندوق کو جب کھولا گیا، بنیادوں سے صندوق نکلا، صندوق کو کھولا گیا تو اس میں ایک نوجوان کا سر کٹا ہوا اور اس میں سے خون تازہ گر رہا تھا، کالی داڑھی، حسین چہرہ، اوپر تختی لگی ہوئی تھی، یحییٰ بن زکریا، یہ یحییٰ بن زکریا ہے۔ ہاں یہ دنیا میں ہوا ہے، یہ دنیا ہی میں ہوا ہے، اسی جہان میں ہوا ہے۔ بنو اسرائیل کے معصوم بچوں کو ماؤں کی جھولیوں میں لٹا کے ذبح کیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی ذبح کیا گیا، پہلے بھی ذبح کیا، اب بعد میں سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم وإنا فوقہم قاہرون۔ جب وہ ناکام ہو گیا اس مقابلے میں، جب جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا اور جادوگر ہار گئے تو اس نے اپنی خفت مٹانے کے لیے پھر کہا اب میں ان کے بچے پھر ذبح کروں گا، ان کی عورتوں کو باندھی بناؤں گا اور انہیں ذلیل و خوار کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بچے ذبح ہو رہے ہیں اور ان کی قوم کہہ رہی ہے اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا۔ موسیٰ تیرے آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تیرے آنے سے پہلے بھی مر رہے تھے، تیرے آنے کے بعد بھی مر رہے ہیں، تیرے آنے سے پہلے بھی دکھ دیکھے، تیرے آنے کے بعد بھی دکھ دیکھے، تیرے آنے سے پہلے بھی بچے ذبح، تیرے آنے کے بعد بھی بچے ذبح۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے۔ الا فاعملوا وانتم من اللہ علی حذر، میرے نبی نے فرمایا غور سے سنو، عمل کو توشہ بناؤ اور عمل کرتے رہو، اور کر کے بھی اللہ سے ڈرتے رہو، فخر نہ کرو، اتراؤ نہیں، تکبر میں بھی نہ آؤ۔ جیسے پیسے کا تکبر ہے ایسے ہی مال کا بھی ایک تکبر ہے، ایسے ہی عمل کا بھی ایک تکبر ہے، نیکی کا بھی ایک تکبر ہے، تقوی کا بھی ایک تکبر ہے۔ اگر تواضع نہ سیکھی تو یہ تکبر، یہ نیکیاں کھا کے چلا جائے گا۔ تو میرے نبی نے کہا کرو اور ڈرو، اور کل اللہ کے سامنے تم پیش کر دیے جاؤ گے۔ تو میرے بھائیو، یہ جزا سزا کا جہان نہیں ہے۔ یہ جزا سزا کا جہان ہوتا ہے تو تمہارا نبی طائف میں پتھر کھاتا اور کچھ بھی نہ ہوتا، 3 میل پتھر پڑے اور کچھ بھی نہ ہوا، نہ پہاڑ لرزے، نہ زمین کپ کپائی، نہ آسمان سے کوئی عذاب اترا۔ یہ کیا ہوا؟ 3 میل پتھر، کائنات کے سب سے افضل ترین انسان کو پتھر پڑے اور وہ گریں، پھر اٹھیں، پھر بھاگیں، پھر گریں، پھر اٹھیں، پھر بھاگیں، اور پھر گرنا اٹھنا، یہ ہو رہا تھا۔ اور مارنے والے طائف کے کفار تھے، اور دیکھنے والا رب کائنات میں اللہ کی سب سے محبوب ترین ہستی ہے جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ یہ جزا سزا کا جہان نہیں ہے۔ احد میں شکست ہو چکی ہے، محبوب چچا شہید ہو چکا ہے، کان کٹ گیا، ناک کاٹ دیا، سینہ چیر کے رکھ دیا، پیٹ چیر دیا، آنتیں نکالی گئیں، کلیجہ نکالا گیا، چبایا گیا، یہ سب کچھ ہو چکا، اور بڑے بڑے جان نثار
قربان ہو چکے ہیں اور چاروں طرف سے کفار کا خوفناک حملہ ہے۔ چند آدمی تھے جو اس وقت سر دھڑ کی بازی لگا کر کائنات کے صفحے پر ایک نئی تاریخ لکھ رہے تھے، عشق و محبت کی ایک داستان لکھی جا رہی تھی۔ قربانی کا لفظ بھی اس دن چھوٹا پڑ گیا تھا ان کی قربانیوں کے سامنے، اور ان کی ہائے ہائے میرے پاس بھی الفاظ کوئی نہیں ہیں، میرے پاس بھی الفاظ کوئی نہیں ہیں کہ چاروں طرف ایک ابو بکر اور عمر اور علی اور سہل بن حنیف اور ابو دجانہ اور ابو عبیدہ بن جراح اور طلحہ اور زبیر اور عبادہ اور عباد بن بشر اور سعد بن معاذ، یہ چند لوگ تھے جنہوں نے گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور چاروں طرف سے کفر کی موجیں تھیں جو ٹوٹ کر گرتی تھیں۔ ان میں ایک عورت بھی ہے، ان میں ایک عورت بھی ہے، ام عمارہ اپنے دو بیٹوں کے ساتھ، عبداللہ اور حبیب کے ساتھ، اور وہ کہہ رہی ہے اگر میرے نبی پر کوئی آنچ آئی اور تم زندہ رہے تو میں تمہیں قیامت کے دن بھی معاف نہ کروں گی۔ پہلے خود قربان ہونا، پھر تمہارے نبی پر کچھ آئے تو آئے، تمہارے ہوتے اگر میرے نبی پر کچھ نقصان آیا تو میں تمہیں قیامت کے دن اپنا دودھ بھی معاف نہ کروں گی۔ ایک نئی داستان لکھی جا رہی تھی، بے بس ہیں، آئے ہائے آئے ہائے۔ اتنے شاہ سواروں کے باوجود انہوں نے گھیرے کو توڑا، اور دو بار عبداللہ بن قمیہ نے آپ کے ایک سر پہ کیا، ایک کندھے پہ کیا، سر بھی زخمی کندھا بھی زخمی، 1 مہینہ کندھے کا زخم نہیں پھرا نہیں بھرا کہ خذ ھذا انا ابن قمیہ، ایسا زور کا وار کیا کہ لے میری تلوار کا مزہ چکھ، میں ہوں قمیہ کا بیٹا عبداللہ۔ یہ سب میرے اللہ نے دیکھا۔ پھر اسی پر بس نہیں ہوا، عتبہ بن ابی وقاص نے ایک پتھر اٹھا کے زور سے مارا ہے، وہ اس تیزی کے ساتھ سیدھا یہاں آ کے لگا، منہ پر، یہاں دائیں بائیں نہیں، یہاں لگائے، اور آپ سیدھے ایسے گرے پیچھے، بالکل سیدھے پیچھے۔ ایک کھڈا تھا، اس کا کنارہ تھا، اس میں جا کے گردن یوں ٹکرائی اور آپ بے ہوش ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے، اور خود لوہے کے خود کی کڑیاں آپ کی گالوں میں گھس گئیں۔ ہوش میں آئے ہیں تو صحابہ نے روتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ اب تو ان کے لیے بد دعا کر دیں، تو آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں، صحابہ نے کہا کم بن گیا، انہوں نے بیڑا بڑھ گیا، تو ہمارے نبی نے کہا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے۔ ہاں یہ جزا سزا کا جہان ہوتا تو میرے نبی کے ساتھ یوں اس کو پتھر پڑتے، دانت ٹوٹتے، کڑیاں گھس گئی اندر، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے ان کڑیوں کو نکالنے کے لیے، تو ابو عبیدہ نے پیچھے سے صدا، ابو بکر تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، ہر میدان میں تو آگے بڑھ گیا، آج پیچھے ہٹ جا، یہ کام مجھے کرنے دے، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں۔ ابو عبیدہ اور ابو بکر ایک خاندان کے ہیں، بنو تیم، دونوں تیمی ہیں، ایک خاندان ہے۔ تو ابو بکر نے جب ابو عبیدہ کی قسم سنی تو وہ پیچھے ہٹ گئے اور ابو عبیدہ آگے بڑھ گئے۔ اب ان کو ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا، اور اوپر چہرہ مبارک، جس چہرے کی میرے رب نے قسمیں کھائی، والضحی، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، دیکھو آج وہ چہرہ خون و خون ہے، آج وہ چہرہ خون سے رنگین ہے، والضحی، تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، آج وہ زلفیں مٹی مٹی ہیں، گرد آلودی نہیں، غبار آلودی نہیں، مٹی مٹی ہیں، خون کے چھینٹے ادھر بھی جا چکے ہیں۔ اور انہوں نے اپنے دانت کے ساتھ ایک کڑی میں دانت پھنسایا اور اس کو کھینچا تو دانت بھی ٹوٹ گیا، کڑی بھی نکل آئی، پھر دوسری کڑی میں دانت ڈالا اور اس کو کھینچا، دانت بھی ٹوٹ گیا، کڑی بھی ٹوٹ گئی، پھر تیسری میں دانت ڈالا اور اس کو کھینچا، دانت بھی ٹوٹ گیا، کڑی بھی ٹوٹ گئی، پھر چوتھی کڑی میں دانت ڈالا، کھینچا، دانت، کڑی بھی نکل گئی اور دانت بھی ٹوٹ گیا، اوپر نیچے کے 4 دانت ابو عبیدہ کے ٹوٹ گئے اور کڑیاں نکل گئیں، اور آپ کا چہرہ خون و خون ہے، یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ اور آئے ہائے، آہتم کسے کہتے ہیں؟ جس کے یہ سامنے کے اوپر اور نیچے کے 2 دانت، اوپر کے 2 نیچے کے ٹوٹ جائیں، اس کو کہتے ہیں آہتم۔ یا یہ دانت ٹوٹ جاتے ہیں تو ہونٹ نیچے چلے جاتے ہیں اور چہرے کی ساخت خراب ہو جاتی ہے اور حسن میں کمی آ جاتی ہے، لیکن ابو عبیدہ کے دانت ٹوٹنے کے بعد ان کے چہرے کا حسن اور زیادہ ہو گیا، اور لوگ کہتے تھے کہ ہم نے ایسا حسین کبھی نہیں دیکھا کہ دانت ٹوٹنے کے بعد اور حسن بڑھ جائے اور خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے۔ تو دیکھا کہ اب اس لشکر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، تو ان کو حلقے میں لے کر پیچھے ہٹنا شروع کیا ہے، اور جب کفار نے زور لگایا ہے تو طلحہ نے آپ کو اٹھایا اور دوڑ لگا دی، طلحہ رضی اللہ عنہ نے کندھے پہ اٹھایا اور دوڑ لگا دی،
پیچھے سے قریش نے آ کے پھر گھیرے میں لے لیا تو اللہ کے نبی کو زمین پر بٹھایا اور پیچھے مڑ کر اکیلے طلحہ نے اس پورے حملے کو توڑا ہے اور ان کو پیچھے ہٹایا ہے. تو میرے نبی نے کہا طلحہ تیرے اوپر جنت واجب ہو، تیرے اوپر جنت واجب ہو گئے، تیرے اوپر جنت واجب ہو. پھر آپ کو اٹھایا کندھوں پر، کمر پر، اور پھر دوڑ لگائی. اے ہائے، نہ زمین نے ایسے منظر دیکھے، نہ آسمان نے ایسے نظارے دیکھے. ہاں پڑھا کرو اپنوں کی کہانیاں. بھول گئے ہو یہ ننگی فلمیں دیکھ کر اور یہ فحش گانے سن کر اور پیسے کی کھنک میں گم ہو کر بھول گئے ہو کس کے امتی ہو، کس مالی کے لگے ہوئے پودے ہو. کس مالی نے تمہیں سینچ کے وقت پروان چڑھایا تھا، پانی نہیں لگایا تھا، خون سے سینچا تھا. خزاں ہی خزاں، خزاں ہی خزاں، جدھر دیکھو اے اندھیری رات، کالی رات، پیسہ کبھی تو باہر آئے گی، کبھی تو آئے گی. چمن میں تخت پر جس دم، چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا. ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا غل تھا. کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی. بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا. یہاں تقوی تھا، یہاں ایمان تھا، یہاں سچائی تھی، یہاں دیانت تھی، یہاں صدق تھا، یہاں وفا تھی، یہاں حیا تھا، یہاں عدل تھا. کبھی تھا، کبھی تھا. اب تو زنا کے اڈے بھی مسلمان نے چلائے اور شراب کی بھٹیاں بھی مسلمان نے چلائیں اور جوئے کے بازار بھی مسلمان نے گرم کیے اور سود کے نظام بھی مسلمان نے بنائے اور گھنگرو مسلمان کی بیٹی نے باندھا اور پائل مسلمان کی بیٹی کے پاؤں سے چھنکی اور طبلہ مسلمان کے ہاتھ سے بچا اور ناچنے والے بھی اور ناچنے والیاں بھی دیکھنے والے بھی آج سارے وہی ہیں جو امت محمد کہلاتے ہیں، جو امت محمد کہلاتے ہیں. اے ہائے اس نام کو کیا رسوا کر دیا، اس نام کو کیا رسوا کر دیا. اتنی بڑی رسوائی اس نام کی پیچھے لوگوں نے نہیں کی جتنا آج میرے نبی کا نام رسوا ہوا. اور لفظ امت جتنا آج بدنام ہوا، یہ امت ہے جو باتوں باتوں پہ گلا کاٹے، جو قومیت پہ گلا کاٹے، جو صوبائیت پہ گلا کاٹے. یہ امت ہے جو فرقہ واریت پہ گلا کاٹے. یہ امت ہے جو چھوٹے چھوٹے مسائل کو کفر اور اسلام کی بنیاد بنا کر وہ فتووں کے بازار گرم کرے. اور امت کا گلا ایسا ہے، وہ اتنا تو بکری کا گلا کاٹتے ہوئے ہائے بکری کو کٹتے دیکھ کر بھی کسی کو رحم آتا ہے، پر امت محمد کے گلے کٹتے دیکھ کر کسی کو رحم نہیں آتا. میں یہود کا گلہ کیا کروں، میں عیسائیوں کا گلہ کیا کروں. آج کے خنجر مسلمان کا ہاتھ ہے، آج کی گردن مسلمان کی ہے. خنجر مسلمان کا کے ہاتھ میں، گردن مسلمان کی، کلاشنکوف مسلمان کے ہاتھ میں، سینہ کلیجہ مسلمان کا. اے وہ امت کہاں چلی گئی؟ وہ امت کہاں چلی گئی؟ یہ امت ہے طلحہ جنت واجب، جنت واجب. پھر کفار نے گھیرے میں لیا، پھر آپ نے اللہ کے نبی کو بٹھایا، پھر پیچھے پلٹ کے حملہ کیا اور پھر ان کے رخ پھیرے اور ان کو دور تک بھگایا. پھر واپس آئے، پھر آپ کو کمر پر بٹھایا، پھر دوڑ لگائی. وہ ادھر ایک غار ہے اود بستی کے پیچھے، اب وہاں بستی بن چکی، اس کے پیچھے ایک غار ہے. اس غار کی طرف آپ دوڑ رہے تھے. 3 دفعہ گھیرے کو توڑا اور 3 دفعہ اللہ کے نبی نے کہا طلحہ جنت واجب، طلحہ جنت واجب، طلحہ جنت واجب. پھر غار تک پیچھے صحابہ پہنچ گئے، پر آپ اتنے زخمی تھے کہ غار ذرا اونچائی پر ہے، آپ نہیں چڑھ سکے. پھر طلحہ نیچے بیٹھے، اپنے نبی کو کمر پہ بٹھایا، پھر یوں سیدھا کھڑے ہوئے اور اپنے نبی کو اوپر کر کے پھر ان کو آہستہ آہستہ غار کے اندر دھکیلا، جہاں جا کر آپ محفوظ ہوئے. اور چند جان نثار بھی وہاں پہنچے ہیں. یہ اگر جزا سزا کا جہان ہوتا تو میرے نبی کے ساتھ یہ ہوتا. اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا تو آل رسول اور اہل بیت رسول کے سر نیزوں پہ چڑھ جاتے اور ابن زیاد اور وہ فتح کے جھنڈے لہراتا اور ابن زیاد کے سامنے حسین کا کٹا ہوا سر جاتا اور یزید کے سامنے حسین کا کٹا ہوا سر جاتا. ہاں عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے. یہ یزید کے سامنے حسین کا سر پڑا ہوا ہے، یہ ابن زیاد کے سامنے حسین کا سر پڑا ہوا ہے. اور ابن زیاد نے یوں لاٹھی ماری، چھڑی ماری، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ.
تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ بدبخت، یہ لاٹھی یہاں سے ہٹا، یہ چھڑی ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو کئی دفعہ لگتے دیکھا ہے۔ ہاں پھر وہی سر یزید کے سامنے بھی آیا ہے، یزید کے سامنے بھی آیا ہے، اور وہ بدبخت بھی چھڑیاں مار رہا ہے اور چھڑیاں مار رہا ہے۔ پھر ایک صحابی اٹھے کہ ارے ظالم، یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے۔ ایسی ہستیوں کا سر نیزے پہ ہو اور یزید تخت پہ ہو اور ابن زیاد تخت پہ ہو اور عمر ابن سعد فتح کے جھنڈے لہرائے اور آل رسول کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دیے جائیں، 2 سال کے عبداللہ کا سر بھی نیزے پہ چڑھا ہو۔ غور تو کرو، 2 سال کا بچہ تو دشمن کافر کا بھی پیارا لگتا ہے۔ یہ تو اہل بیت، یہ تو آل رسول، یہ تو جگر گوشہ رسول تھے جن کے معصوم سر نیزوں پہ چڑھے ہیں۔ نہ زمین پھٹی، نہ آسمان لرزا، نہ پہاڑوں میں زلزلے آئے۔ کیوں کہ یہ جہان جزا سزا کا نہیں، جزا سزا کا نہیں ہے، جزا سزا کا نہیں ہے، یہ عمل کا جہان ہے، عمل کا جہان ہے، عمل کا جہان ہے۔ ظالم ظلم کرے گا، مظلوم آہیں بھرے گا، زانی زنا کرے گا، پاک دامن نظریں جھکائے گا، گھنگرو بات کے ناچنے والی ناچے گی اور نیک بخت کا کوئی بال نہ دیکھے گا۔ تاجر کا صحیح ترازو ایسے تولے گا کہ گھر میں فاقہ بھی ہوگا تو ترازو ڈنڈی نہ مارے گا، اور ڈنڈی مارنا والا اور رشوت لینے والا اور سٹا کھیلنے والا اور جوا کھیلنے والا وہ گھر بھرتا جائے گا۔ یہ سب ہوئے گا۔ ہاں، حرام کھانے والے کی روٹی کڑوی نہ ہوگی، حلال کھانے والے کی روٹی میٹھی نہ ہوگی، حرام کھانے والے کا پینے والے کا پانی کڑوا نہ ہوگا، حلال پینے والے کا پانی میٹھا نہ ہوگا۔ پر اوپر ایک ہے، وہ کون ہے؟ قل هو اللہ احد، وہ احد ہے، وہ کون ہے؟ اللہ الصمد، وہ صمد ہے، وہ کون ہے؟ وہ لم یلد ہے، وہ کون ہے؟ وہ لم یولد ہے، وہ کون ہے؟ ولم یکن له کفوا احد ہے، وہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو ہے، وہ کون ہے؟ لہ الاسماء الحسنى، وہ کون ہے؟ عنت الوجوہ للحی القیوم، وہ کون ہے؟ خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، وہ کون ہے؟ یمسک السماوات والارض ان تزولا، وہ کون ہے؟ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، وہ کون ہے؟ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وہ کون ہے؟ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، وہ کون ہے؟ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، وہ کون ہے؟ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، وہ کون ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، وہ کون ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، وہ کون ہے؟ هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، وہ زندہ، وہ قائم، وہ دائم، وہ حی، وہ قیوم، وہ قائم، وہ قیوم، وہ مالک، وہ ملیک، وہ ملاک، وہ عالم، وہ علیم، وہ علام، وہ عزیز، وہ قادر، وہ مقتدر، اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے عذاب کے ساتھ، اپنی پکڑ کے ساتھ، اپنی جنت کے ساتھ، اپنی جہنم کے ساتھ موجود۔ اعلان لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، بتا دو پاکستان کے ظالموں کو اور پوری دنیا کے ظالموں کو بتا دو اور فیصل آباد کے ظالموں کو بتا دو کہ تمہارا رب تم سے غافل نہیں ہے۔ تم نے زمینیں دبائیں، تم نے گھروں پہ قبضے کیے، تم نے مظلوم کو پیس کے رکھ دیا، تم اقتدار کے نشے میں اوقات بھولے، تم مال کے کمانے میں حلال حرام بھولے، میں غافل نہیں ہوں۔ ایک ظالم اور بتاؤں، یہ ظالم تو مشہور ہے نا، ایک ظالم اور بھی ہے، الجفا کل الجفا، بہت بڑا ظالم کون یا رسول اللہ؟ کس کو کہہ رہے ہیں بہت بڑا ظالم؟ کمن سمع النداء فلم یجب، جس نے اذان سنی اور نماز پڑھنے کے لیے نہ اٹھا۔ ظالم صرف وہ نہیں جو زمین دبائے، صرف وہ نہیں جو قبضہ گروپ بنے، ظالم صرف وہ نہیں جو رشوت لے، ظالم صرف وہ نہیں ہے جو زنا کرے اور قتل کرے، یہ بڑا ظالم اذان سنی اور مسجد کو نہ چلا۔ ان ظالموں سے سارا جہان بھرا پڑا ہے، اور میرا اللہ کہہ رہا بتاؤ میں غافل نہیں ہوں، تو یہ اللہ پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ کہتا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار،
میں نے مہلت دی ہوئی ہے ایک دن کے لیے. کون سا دن؟ کون سا دن؟ وما ادراک ما یوم الدین. کون سا دن؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین. کون سا دن؟ وما ادراک ما الحاقہ. کون سا دن؟ وما ادراک ما القارعہ. کون سا دن؟ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ. وهل اتاک حدیث الغاشیہ. اور وما ادراک ما یوم الدین. ثم ما ادراک ما یوم الدین. وما ادراک ما سجین. وما ادراک ما علیون. وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19. یہ میرے رب کی پکار، میرے رب کا اعلان اعلان اعلان. یہاں نہیں کچھ کہہ رہا، کچھ کچھ کو کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا پکڑوں گا. اصل پکڑ، اصل گرفت، اصل حساب، اصل ترازو، اصل میزان آگے ہے آگے ہے آگے ہے. اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. لغد لغد کل. کل کون سا کل؟ ہفتہ؟ کل والا ہفتہ نہیں نہیں. کون سا کل؟ کون سا کل؟ اگلا مہینہ جولائی نہیں، اگلا سال 2009 نہیں. کون سا کل؟ اگلی سردیاں، اگلی گرمیاں نہیں. کون سا کل؟ وہ کل جو آئے گا تو اس کے بعد پھر پرسوں کبھی نہیں آئے گا. وہ کل آ کے ٹھہر جائے گا، پھر وہ آج بنے گا اور آج ہی رہے گا. پھر اس پہ کوئی کل نہیں آئے گی، کوئی پرسوں نہیں آئے گا. جس دن وقت تھم جائے گا اور گھڑی کے ٹک 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 ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی اور چاند تاروں کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور جہنم بھڑکتی ہوئی سامنے اور جہنم مہکتی ہوئی سامنے اور ہلتا ہوا ترازو سامنے اور کیا ہوا سامنے، نیکی اور بدی سامنے، زنا پاک دامنی سامنے، ظلم اور عدل سامنے، جھوٹ اور سچ سامنے، گالی اور دعا سامنے، غیبت اور تعریف سامنے، سب کچھ سامنے آ گیا. اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. پڑھ پڑھ پڑھ، یہ تیرا کیا ہوا ہے، یہ تیرا کیا ہوا ہے، یہ تو نے کیا ہے. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. آنکھیں پھٹیں گی. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا. دل اڑ جائیں گے، آنکھیں پھٹ جائیں گی، چہرے جھک جائیں گے اور چہروں پہ پستی اور ذلت چھا جائے گی. ترہقہم ذلہ، ذلت چھائی ہوگی. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما. کالی رات کی طرح تاریک اور ویران چہرے ہو جائیں گے. اور کچھ چہرے ضاحکہ ہوں گے، مستبشرہ ہوں گے، مسفرہ ہوں گے، ضاحکہ ہوں گے، مستبشرہ ہوں گے، ناعمہ ہوں گے، لسعیہا راضیہ ہوں گے، فی جنت عالیہ پہنچیں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. آج ان کے چہروں کی بہار دیکھ، آج ان کے چہروں کی رونق دیکھ اور ان کے چہروں کی سیاہی دیکھ، ان کے چہروں کی بربادی دیکھ. آج ان کی دعائیاں سن اور ان کی خوشیوں کے نغمے سن. آج جنت کو مہکتا دیکھ، دوزخ کو بھڑکتا دیکھ، فرشتوں کی مار دیکھ، اللہ کی عطا دیکھ. آج اللہ کی رحمت بھی دیکھ اور اس کا غضب بھی دیکھ، عرش کا سایہ بھی دیکھ اور سورج کی دھوپ بھی دیکھ، حوض کوثر کا پانی بھی دیکھ اور جہنم کا کھولتا پانی بھی دیکھ. حوروں کا نغمہ بھی سن اور جہنم کی چیخ و پکار بھی سن. جنت کے جلوے بھی دیکھ اور جہنم کے اندھیرے بھی دیکھ. آج فردوس اعلیٰ کو بھی دیکھ اور آج حاویہ کو بھی دیکھ. آج جنت کو بھی دیکھ اور جہنم کو بھی دیکھ. آج تجھے پتہ چلے گا کہ تو ہارا کے جیتا، تو ہارا کے جیتا. آج تجھے پتہ چلے گا کہ تیرے نصیب پھوٹے یا تیرے نصیب تجھے لے ڈوبے یا تیرے نصیب تجھے لے کے تیر گئے اور تو کامیابی کے جھنڈے گاڑ گیا. میرے بھائیو نکلو اس دھوکے سے، نکلو اس دھوکے سے نکلو. قرآن یہ ذہن بناتا ہے کہ پیسے سے نہیں اللہ زندگی بناتا ہے، پیسے سے نہیں اللہ عزت دیتا ہے، پیسے سے نہیں اللہ کام بناتا ہے، پیسے سے نہیں اللہ ضرورتیں پوری کرتا ہے، پیسے سے نہیں اللہ بلندیاں لاتا ہے، پیسے سے نہیں اللہ محبتیں ڈالتا ہے. ہائے ہائے، میں جبوتی گیا، سب سے مالدار آدمی کے پاس گشت کیا. وہ ترخان ہوتا تھا. میں اس سے کہنے لگا، اس کا نام جمیل تھا، مجھ سے کہنے لگا میں جب غریب تھا میرے دوست بھی تھے، میرے رشتہ دار بھی تھے، وہ مجھے ملنے آتے تھے. اب جب سے میں مالدار ہو گیا ہوں تو جمیل کو ملنے کوئی نہیں آتا.
جمیل کی تجارت کو ملنے والے بہت ہیں، اور جمیل کے گاڑیوں اور بنگلوں اور فیکٹریوں کو ملنے والے بہت ہیں، پر اس جمیل کو ملنے والا کوئی نہیں۔ شیخ میں سچی محبت کا طلبگار ہوں، پر مجھے چہروں سے پتہ چلتا ہے یہ میرے محبت کے لوگ نہیں ہیں، یہ صرف میرے پیسے کو سلام کرنے والے لوگ ہیں۔ محبتیں روٹ جاتی ہیں، لوگ دیوانے ہیں جو لوگوں کے سلام کو سمجھتے ہیں مجھے سلام ہو رہا ہے اور مجھ سے محبت ہو رہی، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ قرآن یہ ذہن بناتا ہے عزت اللہ دیتا ہے، وتعز من تشاء، ذلت اللہ دیتا ہے، وتذل من تشاء، شفا اللہ دیتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بلندیاں اللہ لاتا ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، حکومت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تؤتی الملک من تشاء، اللہ تعالیٰ حکومتیں چھینتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اللہ تعالیٰ محبتیں لاتا ہے، سيجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ ذلتوں کی مار دیتا ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، امن اللہ تعالیٰ لاتا ہے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم من بعد خوفهم امنا، اور خوف اللہ تعالیٰ لاتا ہے، اللہ تعالیٰ لاتا ہے، بھوک اللہ لاتا ہے، خوف اللہ لاتا ہے، مہنگائی اللہ لاتا ہے، چیزوں کی برکتیں اللہ اٹھاتا ہے، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، سب کچھ اللہ کا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، زمین اللہ کی، اللہ کے قبضے میں، پانی اللہ کا، اللہ کے قبضے میں، ہوا اللہ کی، اللہ کے قبضے میں، آگ اللہ کی، اللہ کے قبضے میں، پہاڑ اللہ کے قبضے میں، پانی اللہ کے، دریا اللہ کے، سمندر اللہ کے قبضے میں، پرندے اللہ کے قبضے میں، جانور اللہ کے قبضے میں، مچھلیاں اللہ کے قبضے میں، پیٹرول گیس تیل اللہ کے قبضے میں، سونا چاندی پیتل تانبا لوہا سب کچھ اللہ کا اور اللہ کے قبضے میں، آسمان سورج چاند ستارے اللہ کے اور اللہ کے قبضے میں، فرشتے اللہ کے اور اللہ کے قبضے میں، انسان اللہ کے اور اللہ کے قبضے میں، حکومت اللہ کی اور اللہ کے قبضے میں، یہ جب سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ کے قبضے میں ہے تو قرآن یہ ذہن بناتا ہے پیسے کا پابند بن کے مت چل، اللہ کا پابند بن کے چل۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کاروبار چھوڑ دو، اللہ کہہ رہا ہے حرام چھوڑ دو، اللہ کہہ رہا ہے سود چھوڑ دو، اللہ یہ نہیں کہہ رہا تجارت چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سٹا چھوڑ دو، جوا چھوڑ دو، حرام چھوڑ دو، دھوکہ چھوڑ دو، فریب چھوڑ دو، فراڈ چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا زراعت چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے سود چھوڑ دے، تکبر چھوڑ دے، ظلم چھوڑ دے، سیاست چھوڑنے کو نہیں کہہ رہا، کہہ رہا ظلم چھوڑ، فریب چھوڑ، دھوکہ چھوڑ، فرعونیت چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ مرد عورت کے تعلق سے نہیں روک رہا کہ شادی کرو، کیا کرو؟ زنا نہ کرو، شادی کرو، زنا نہ کرو، پانی پیو، شراب نہ پیو، دودھ پیو، بھنگ چرس نہ پیو، روٹی کھاؤ، رشوت کا مال نہ کھاؤ، حلال کھاؤ، جوے کا نہ کھاؤ، سٹے کا نہ کھاؤ۔ یہ اللہ نہیں کہہ رہا کہ سب کو چھوڑ دو، اللہ کہہ رہا ہے یہ چھوڑ دو، جو میں کہہ رہا ہوں حرام ہے چھوڑ دو، حلال ہے کرو۔ لیکن یہ کون کرے گا؟ جس کا یہ ذہن ہوگا کہ اللہ سب کچھ ہے، اللہ سب کچھ ہے، اللہ سب کچھ ہے اور اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، یہ ذہن ہوگا تو تب وہ اس پر چلے گا، یہ ذہن نہیں ہوگا نہیں چل سکتا۔ آج کا سارا معاشرہ پیسے کا غلام بن چکا ہے، ریڑھی والے سے لے کر بادشاہ تک سب پیسے کے پجاری ہیں، ان پر شریعت نہیں آ سکتی۔ یہ وہم و خیال ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ میں حکومت آئے گی تو ہم شریعت نافذ کر دیں گے، نہیں کر سکتے۔ یہ معاشرہ مر چکا ہے، کوئی مرے ہوئے میں جان ڈال سکتا ہے؟ جو بیج اندر سے کھوکھلا ہو اس سے کوئی درخت لے سکتا ہے؟ جو زمین کالا کلر بن چکی ہو اس میں کوئی سبزہ اگا سکتا ہے؟ کلر مارنا پڑے گا، دانا درخت بن سکتا ہے، دانا صاف تیار کرنا پڑے گا۔ یہ آرڈر سے نہیں ہوگا، یہ ڈنڈے سے نہیں ہوگا، یہ طاقت سے نہیں ہوگا، یہ محنت سے ہوگا، یہ جہد سے ہوگا۔ ایک آدمی اللہ کو اس نے اللہ کو دل دیا ہی نہیں، اسے حکومت تقوی کہاں سے دے گی؟ حکومت زیادہ شرعی حدود نافذ کرے گی، اذان پہ دکانیں بند کرے گی، رمضان میں ہوٹل بند کرے گی، اس سے کیا کر سکتی ہے؟ اندر ماں کے پیر کون دھلوائے گا؟ باپ کے آگے باپ کی خدمت کون کروائے گا؟ نظروں کی حفاظت کون کروائے گا؟ رات کے اندھیرے میں زنا سے کون بچائے گا؟ جھوٹ سے کون بچائے گا؟ غیبت سے کون بچائے گا؟ چوری سے کون بچائے گا؟ تکبر سے کون بچائے گا؟ عجب سے کون بچائے گا؟
اور جو نمازیں حکومت پڑھاتی ہے وہ چاہے کوئی بے وضو پڑھتا رہے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ انقلاب اس کا نام نہیں ہے، دلوں کے پلٹ جانے کا نام انقلاب ہے۔ میرے بھائیو اپنے دل کی دنیا بدلنی ہے تو محنت کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ سے تعلق بناؤ، یہ ذہن کے اللہ سب کچھ، اللہ سب کچھ، اللہ سب کچھ، سب کچھ اللہ کا، سب کچھ اللہ کا، سب کچھ اللہ کا، یہ ذہن ہے لا الہ الا اللہ، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ شمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، یہ ہے یقین مثل خلیلاتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی۔ سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی۔ یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے جو انسان کو محکم بنیادوں پہ قائم کرے گا، مستحکم کرے گا، سارا عالم اس کی نظروں میں ہیج کرے گا۔ عمیر بن حبیب دشمن کی قید میں آئے، روم کی 10 آدمی 9 قتل کر دیے، ان کو پکڑ لیا، بڑے خوبصورت لمبے قد کے۔ رومی سردار نے کہا تو عیسائی ہو جا، تجھے بیٹی نکاح میں دوں گا، اپنی جاگیر دوں گا۔ انہوں نے فرمایا سارا جہان مجھے دے دے پھر بھی مجھے قبول نہیں ہے۔ تو انہوں نے لڑکی کو تیار کیا، ایک مکان میں ان کو بند کر دیا، ایک لڑکی کو ساتھ چھوڑ دیا کہ اس سے زنا کروا، اس سے زنا کروا، شراب بھی رکھ دی، کھانا بھی رکھ دیا کہ جب یہ زنا کر لے گا پھر یہ ہر عیب کے لیے تیار ہو جائے گا۔ جس قوم میں زنا پھیل جائے انہیں ایٹم بم مارنے کی ضرورت نہیں، وہ پہلے ہی مرے پڑے ہیں، وہ پہلے ہی برباد ہوئے پڑے ہیں۔ جس قوم میں رشوت پھیل جائے، سود پھیل جائے، جوا پھیل جائے، سٹا پھیل جائے، ماں باپ کی نافرمانی پھیل جائے، گانا بجانا پھیل جائے، موسیقی پھیل جائے، آوارگی، بے حیائی، بے پردگی پھیل جائے، ظلم و ستم پھیل جائے، اس قوم کو ایٹم بم مارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی مرے پڑے ہیں۔ یہ ہیمو بقال وہ اکبر کے خلاف لڑا، زخمی ہو کے پیش کیا گیا تو بیرم خان نے تلوار نکال کر اکبر کو دی، کہا آپ اس کا سر اپنے ہاتھ سے قلم کریں۔ تو اس نے کہا میری غیرت نہیں گوارا کرتی کہ مرے ہوئے کو ماروں، یہ تو پہلے ہی مرنے کو ہے، میں اسے مار کے کیا کروں گا۔ مول تلوار کی شان کے خلاف ہے کہ گرے ہوئے اور مرنے کے قریب دشمن پہ وار کرے، اپنی موت آپ مرنے دو، میں اپنی تلوار کو اس کے خون سے رنگین نہیں کروں گا۔ آج سارا پاکستان ہیمو بقال بنا پڑا ہے، یہ سب مرا ہوا معاشرہ ہے۔ کوئی حکومت آ جائے، کوئی حکومت آ جائے، کوئی چہرہ بدلے، یہ سب ظالم ہوں گے کیونکہ ہم ظالم ہیں، یہ سب کھوٹے ہوں گے کیوں ہم کھوٹے ہیں، یہ سب دھوکے باز ہوں گے کیوں کہ ہم دھوکے باز ہیں، ہم دھوکے باز ہیں، یہ سب خود غرض اور مفاد پرست ہوں گے کیوں کہ ہم خود غرض ہیں، ہم مفاد پرست ہیں۔ جیسے ہم ہوں گے ویسے ہمارے حکام۔ اس لیے میں کہتا ہوں حکمرانوں کو گالیاں مت دو، اپنے گریبان سیو، اپنا رفو کر، تیرے اپنے اندر بے شمار عیب ہیں جو تمہیں نظر آئیں گے۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دلے صد چاک بلبل کی، اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ میں حکومت کو کیا برا کہوں، میں فوج پولیس اور سیاستدانوں کو کیا برا کروں، کیا کہوں، جبکہ ریڑھی والا بھی اللہ کا نافرمان ہو تو میں حکومت کو کیا برا کہوں، میں تمہیں حکومت خلاف کیوں ابھاروں جبکہ ہمارا مزدور بھی اللہ کا باغی ہے، غریب بھی اللہ کا باغی ہے، مالدار بھی اللہ کا باغی ہے۔ میں تمہیں تمہارے خلاف ابھارتا ہوں ہمیشہ کہ بغاوت کرنی ہے اپنے خلاف کرو، جلوس نکالنا ہے اپنے خلاف نکالو، کسی کو برا بھلا کہنا ہے تو اپنے نفس کو برا بھلا کہو۔ وس دے ہاسے تے وس دے ناسے تڑی جھوک دے آسے پاسے، سکو نفس پلیت پلیت کتا اساں ذات پلیت نہ ہاسے، اسے برا بھلا کہو۔ اعداء عدوکا، یہ خواجہ غلام فرید کا فرمانا اس حدیث کا یہ ترجمہ ہے، ان اعداء عدوکا نفسک التی بین جنبیک، تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے سینے میں جگہ بنائے اور پنجے گاڑے بیٹھا ہوا ہے، کرنا ہے تو اس کے خلاف کرو۔ ہاں میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپناؤ، سیکھنا پڑے گا، طاقت سے نہیں، سیکھنا پڑے گا۔ یہ تبلیغ کا کام وہ سیکھنے کی محنت ہے، یہ تبلیغ کا کام وہ سیکھنے کی محنت ہے، یہ تبلیغ کا کام کوئی فرقہ واریت نہیں، کوئی تحریک نہیں، کوئی جماعت نہیں۔ یہ صدیوں کے بعد امت کو کام ملا، صدیوں کے بعد، بیچ میں 1000 سال کا سفر ہے کہ امت دعوت کا نغمہ ہی بھول گئی، امت اپنا کام ہی بھول گئی۔ مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں، نہ پرواز کی تاب رہی، نہ چمن کا پتہ رہا، نہ گھر کا پتہ رہا، نہ گھروندے اور گھونسلے کی یاد رہی۔ پنجرے نے ایسا جکڑا کہ دکان کوئی مقصد بنا لیا،
फैक्ट्री को मकसद बना लिया, बंगला मकसद बन गया, कुर्सी मकसद बन गई, उसी के गिर्द तवाफ करते 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 सुबह गुजरी, शामें गुजरी, जिंदगी बीती, शाम हुई और कंधों पे उठा और मट्टी की चादर ओढ़ के सोया। और फिर ऐसा भुला दिया गया कि जिनको जाना था वो भी भूल गए कि कोई हमारा भी बाप था, कोई हमारी भी माँ थी। मेरे भाइयों, अल्लाह की तरफ लौटो लौटो लौटो। ये हुकूमतें तुम्हारा नसीब न बना सकती हैं न बिगाड़ सकती हैं। अल्लाह बनाता है, अल्लाह बिगाड़ता है। कब बिगाड़ता है? जब वो काम होते हैं जो मैं हर जुमे रोज हर जुमे बता रहा हूं। ये वो गुनाह हैं जिनसे काम बिगड़ते हैं, और हर जुमे बता रहा हूं किससे मेरा अल्लाह काम बनाएगा। अल्लाह की गुलामी में आओ, अल्लाह के रसूल की गुलामी में आओ तो अल्लाह जिंदगियों की गाड़ियों को, जिंदगी की गाड़ी सिरात मुस्तकीम पर आएगी। तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो। जिन गुनाहों में हम मुब्तला हैं, अगर तुम्हारे नबी की बीच में दुआएं ना होती और उसका रोना ना होता और उसके आंसू ना होते और उसकी आहें ना होती और उसकी सिसकियां ना होती और उसकी हिचकियां ना होती और उसका तड़पना ना होता और अरफात की 5 घंटे की गर्मी सख्त की दुआ ना होती, तो मेरे रब की कसम आज मैं और तुम भी या बंदर होते या खिंजीर होते या पत्थर बरसते या आग बरसती या सायका कड़कती और गिरती या जमीन फटती या पहाड़ उड़ उड़ के हम पर गिरते या फरिश्ते उतरते। दुआ दो उसको किसको जो पेट पे पत्थर बांधे हुए दुनिया से चला गया।